فاروق یہ ہارون شریف صاحب لیٹس سی آپ کیا دیکھ رہے ہیں معاملہ اس وقت انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں؟ جی بہت شکریہ نسیم. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہے اور ہمیں حقیقی نمبرز کے اوپر بات کرنا ہے. نمبرز یہ ہیں کہ ہماری جو نیٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہے کیونکہ جو کمپنیوں نے پروفٹس نکالے ہیں اس سے وہ ہماری جو انفلو ہوا ہے اس سے زیادہ ہے. جو پیسہ آیا ہے کوئی 1.6 ارب کے آس پاس، کوئی 2.5 نکل گیا ہے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ گر گئی ہے پچھلے سال سے بھی اور پچھلے 50 برس میں لویسٹ پہ چل رہی ہے. تیسرا نمبر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 19 ملٹی نیشنلز پچھلے 2 سالوں میں ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں. اب یہ ہارڈ فیکٹس ہیں اور اس کی ریزنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ ضرور صرف حکومت کا قصور ہے. اس کی ریزنز یہ ہیں، ایک تو ہمیں یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ ہمارا کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. جو ملک یہاں انویسٹ کرنے کے لیے ہم جن سے کہتے ہیں سعودی عرب اور امریکنز، وہ اس وقت نیٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. سو ہمیں خطے کی دنیا کی بدلتی صورتحال کو سمجھنا ہے اور صرف جو جیو پولیٹیکل گینز کے اوپر ہم پیسے لینے کے عادی رہے تھے حکومت کو، وہ اب ڈائنامک ختم ہو چکا ہے. ہم دوروں سے، ایم او یوز سے، جیو پالیٹکس کو یوز کر کے اب معاملہ بہت مشکل ہو گیا اور ہمیں بڑا کلیئرلی ایک ایسا انویسٹمنٹ کلائمیٹ دینا ہے، اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آئیڈینٹیفائی کر کے کہ دنیا یہاں پر آنے پہ اٹریکٹ ہو. انڈیا نے ای یو سے ڈیل کر لی ہے، ٹرکی نے ٹیکسز سلیش کر دیے ہیں. سو وی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اب اس کے لیے حکومت کو صلاحیت پیدا کرنی ہے کیونکہ اب میں دونوں طرف سے کام کر چکا ہوں. حکومت یہ سمجھنے کی صلاحیت میرے حساب سے بہت کم ہے. ٹھیک جی دانیال صاحب. جی آپ نے سوال پوچھا؟ جی سوال یہی پوچھا ہے کہ واٹ از دی ایشو انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے ابھی کہہ رہے ہیں ہارون شریف، جو کہا جا رہا ہے، جو آبجیکٹو ہے، اس کے مقابلے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ہارون شریف صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں جو فیکٹس اور فگرز ہیں، دے بلائی دا کلیم کہ جی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. جی میرے خیال میں ابھی جو سارا بنایا تھا یہ 2 سال قبل، جس کا نام تھا SIFT، مرج ہو گیا اب انویسٹمنٹ منسٹری کے ساتھ. لیکن ان کے جو آؤٹ گوئنگ چیف تھے جنرل سرفراز، انہوں نے یہ بات بتائی تھی آپ کے اپنے آخری خطاب میں کہ جو پاکستان میں اگر آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھانی ہے تو آپ کو پہلے اپنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بڑھانی پڑے گی. میرے خیال میں یہ بڑی معقول بات کی ہے انہوں نے. پاکستان کی جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ ہوور کر 13% ہے. اگر آپ گورنمنٹ کی اس میں سے حصہ نکال دیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 8% ہو جاتا ہے. آخر اپنی بات سمجھا سکوں، جو مختلف ممالک ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں، ان کی 30% یا 33% کے قریب ہوور کر رہی ہے. تو کہاں 8% اور کہاں 33%. تو جب ہمارے اپنے لوگ تیار نہیں ہے پاکستان سے پوزیشن لینے کے لیے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی پوزیشن لینے کے لیے تیار ہوگا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فراز صاحب کا آپ کی بات سے باہر کا جو پیسہ ہے وہ ڈومیسٹک پیسہ کھینچے گا تو پھر یہ بات کرے گی آگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بینکس ہیں، جو ہمارا فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن ہے، تیار ہی نہیں ہے پاکستان سے پوزیشن لینے کے لیے 5 سال سے زیادہ. یعنی وہ گاڑی کی لیسنگ اور کوئی چھوٹی موٹی جو ورکنگ کیپٹل وغیرہ جس کا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال سے زیادہ ٹرن اوور نہیں ہے، اس کے آگے وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کی آؤٹ لک جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. جبکہ باقی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو 15 سال سے 25 سال تک کی ایوریج لینڈنگ عام ہوتی ہے، جس میں آپ ایسٹ بناتے ہیں، جس میں پروڈکشن آپ پیدا کرتے ہیں. اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اختیارت لوٹنا ہوگا، لیکن اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے ریگولیشن کے تحت پاکستان میں دیکھیں یہ پیسہ بینکوں کا نہیں ہے، یہ پیسہ پاکستان کے کا ہے اور یہ بھی ایک قسم کا ٹرسٹ ہے کہ
بینک کے پاس ہے. ان کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے یہ کہ یہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے, لیکن اس کے لیے پاکستان کی معیشت کو ٹول دینے کے لیے ریگولیٹر کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ سارا جو ہے وہ سیٹوں کے لیے بہت زیادہ انفلوئنس ہے. ایسے کہنے چلے, میں پولائٹ لینگویج استعمال کر چکا ہوں. یہ صورتحال ہوتے ہوئے ہم نے ایک موقع دیکھا. آپ کو میں اسکیل کی بات بتانا چاہتا ہوں. دسمبر 2024 سے لے کے دسمبر 2024 تک انہی بینکوں نے 2 ٹریلین ایکسٹرا پیسہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ کر دی. یہ اس لیے کیونکہ ان کو 15% کا صرف ٹیکس بتایا گیا تھا کہ اگر آپ 50% ایڈوانس کی ڈپازٹ ریشو چیز نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر یہ 15% ٹیکس لگے گا جو بتایا جاتا ہے. تو اس میں بینکوں نے یکلخت راتوں رات جو ہے لینڈنگ کر دی, جس کا مطلب یہ ہے کہ کیش فلش ہے. ان کے پاس بیس بھی ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. اس وقت 1 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ان کے پاس سرپلس ہے, یعنی کیش فلڈڈ ہے ہمارا بینکنگ سسٹم. لیکن یہ صرف اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب گورنمنٹ نے بارو کرنا ہوتا ہے, تو وہ بڑا آسان ہے, کاسٹلی لینڈنگ ہے, ان کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے. تو اس میں جب تک کہ یہ سارا نظام جو ہے اس کو اوور آل نہیں کریں گے تو یہ جب تک آپ کہہ رہے ہیں کانفیڈنٹ نہیں ہوگی انویسٹمنٹ. تو شیخ صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے سنا کہ یہ جو ہمارے دونوں گیسٹ ہیں انہوں نے وہ ایسی پکچر پیش کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حقیقت تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی, اور جیسے دانیال عزیز کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فورن انویسٹمنٹ جب ہی آئے گی. جو SIFC کے آؤٹ گوئنگ جنرل صاحب نے کہا کہ جب تک ڈومیسٹک نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی اور فورن نہیں آئے گی. اور جو ہارون شریف صاحب نے کہا وہ بھی آپ نے سنا کہ جی پرابلمز, فگرز بھی بڑے سکیری ہیں, پرابلمز بھی اپنی جگہ ہیں. جی فرمائیے گا شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دونوں لرنڈ فرینڈز نے بڑی ہی پرٹیننٹ بات کی ہے. دیکھیے ہم سب کا ملک ہے, ہم سب نے مل کے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. انویسٹمنٹ کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے نا, جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے نا, ہمارے قریبی ملکوں نے بھی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, انہوں نے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. تو ہمارے یہاں کئی قسم کے مسائل ہیں آپ کے سامنے ہے. ایک تو ہماری لا اینڈ آرڈر کی صورت ہے. میں آپ کو بڑا فرینک بات کروں گا کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں اور میں ان معاملات سے گزرتا ہوں. میں اپنے اسٹیک ہولڈر سے ریگولر رابطے میں ہوتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیکورٹی کی وجہ سے چائنیز نے, میں آپ کو بڑا کھل کے بتاتا ہوں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ابھی بھی کراچی میں اور ایون گوادر میں اور ان حالات میں سیکورٹی کا ان کا مسئلہ ہے. وہ انویسٹمنٹ جو بھی اگر کرنی بھی ہے, سب سے زیادہ ہمیں اپرچونٹی چائنا کی طرف سے ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں ابھی 2 کانفرنسز کی ہیں 7-8 مہینے پہلے. بیجنگ میں پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے تھے, میں بھی تھا, اور B2B کانفرنس کی ہے. ہماری 300-400 پاکستانی کمپنیاں B2B اپنے خرچے پہ وہاں پہ ان سے انٹریکشن کے لیے گئے. MOU کافی سائن ہوئے جس میں سے کچھ جوائنٹ وینچر بھی ہو گئے. لیکن اور ابھی ہم نے 2 مہینے پہلے ہانگ زو میں ایک B2B ٹیکنالوجی کی کانفرنس کی ہے, جس میں ہم علی بابا کے ان کے جو ہیڈ آفس میں بھی گئے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ فگرز تو آپ کے سامنے ہیں. انویسٹمنٹ تو دوسرے ملکوں میں, دانیال نے ٹھیک کہا کہ بینک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہی نہیں چاہ رہے, دیتے ہی نہیں ہیں, اور ریگولیٹرز کو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال کرنا ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس پوری وہ خود مختار ہے, وہ اپنا پورا فیصلے کرتے ہیں. اب SME جو سیکٹر ہے ہمارے ہاں ٹوٹل قرضے کا صرف 6% جو کہ انجن آف گروتھ ہے. SME کے بغیر کوئی بھی ڈیولپ, میں تو کیونکہ خود گراس روٹ لیول کا بزنس مین ہوں, میری فیملی 143 سال سے بزنس میں ہے, اور 3 بڑی چیمبریں جو ہیں, واحد میری فیملی ہے کہ تینوں بڑی چیمبروں کے ہم پریزیڈنٹ رہے. میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا آج سے 39 سال پہلے رہا. میرا مرحوم بیٹا عرفان کیسر شیخ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا الیکٹ ہو کے پریزیڈنٹ بنا, اور میرا فرسٹ کزن فیصل آباد. مقصد یہ ہے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں, بزنس مین کو ریگولیشن کا بہت پرابلم. ہمارے یہاں اجازتیں, لائسنس, پرمٹ وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. میں سب سے زیادہ محنت کر رہا ہوں. ہماری پوری منسٹری پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم توجہ کر رہے ہیں, جس میں ہم یہ کام 60 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. ہر جگہ دنیا میں یہ کام ہو گیا تھا. ہمارے ہاں تو بیوروکریٹک ایپٹیچیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہا, ہم فیسیلیٹیٹ کر ہی نہیں پا رہے. میں نے خود دیکھا ہے کوریا میں کوٹرا انہوں نے بنا کے کس طرح
ہم سے پلاننگ لے کے اور جس طرح انہوں نے آگے بڑھے ہیں اور محنت کی ہے. ابھی بھی میں ایپٹیٹیوڈ دیکھتا ہوں. میں پرسوں ایک میٹنگ کی ہے میں نے ریگولیشنز پہ, اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے لائسنس لے رہے ہیں کہ ہمیں ریونیو وہاں سے لینا ہے. حالانکہ ریونیو تو بزنس فلورش کر کے ہونا ہے نا, بزنس آگے بڑھے گا. تو ابھی تک یہ ہمارا باہر کا انویسٹر بھی وہ لا اینڈ آرڈر صورتحال کی وجہ سے, اور ہمارا اپنا انویسٹر جس طرح دانیال نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے ہماری اپنی انویسٹمنٹ آئے گی نا, یا اوورسیز پاکستانی پہلے انویسٹ کرے گے سب سے زیادہ. تو باہر کے ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کیا ہوئے, اوورسیز چائنیز نے کیا چائنا میں, اسی طرح باقی ممالک میں بھی ان کے اوورسیز لوگوں نے, کیونکہ وہ اپنے ملک پہ سب سے زیادہ بلیو کرتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حالات انشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن ابھی کوئی یہ کہنا کہ انویسٹمنٹ ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں جس میں 10 سال کے لیے آئی ایم ایف سے انہوں نے اپروو کیا ہوا تھا کہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی مشینری پہ نہیں ہوگی اور انکم ٹیکس نہیں ہوگا. اس میں 1 سال گزر گیا ہے. ابھی ہمارا کیونکہ ایکسپورٹ تو کراچی سے ہونی ہے, اور کراچی ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زون ہم نے بن قاسم میں ابھی تقریباً 6000 ایکڑ جگہ ہے, وہ ڈیولپ نہیں ہے. اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں کہ تاکہ جی معذرت قطع کلامی کی, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یعنی کہ آپ کا یہی سب کہنا میرا خیال ہے وہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے ہارون کے جی ڈینائل میں موڈ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تو کھل کے خود ہی سب باتیں فرما دی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.